جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت شروع ہوتی. تو آج ہم بیوہ کی عدت کے بارے میں پڑھیں گے. عدت کیا ہے؟ عدت کا لغوی معنی شمار یا گنتی کرنا ہے، گننا. عدد سے ہے یہ لفظ. شرعی اصطلاح میں وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے نفس کو دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم ہے. تو بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ خود کو نکاح سے روکے رکھنا ایک مخصوص عرصے میں. عدت کی مدت کتنی ہے؟ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے ہجری کیلنڈر کے مطابق. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں. 4 ماہ اور 10 دن. عدت کے لیے 4 ماہ 10 دن کا حساب اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوگا. مثلا 5 جمادی الثانی کو شوہر کی وفات ہوئی ہے تو 5 شوال تک 4 ماہ اور اوپر 10 دن یعنی 15 شوال تک بیوہ کی عدت پوری ہوگی. اب 16 شوال کو وہ عدت سے نکل آئی یعنی عدت ختم ہو گئی. چاروں مہینوں میں چاند 29 دنوں کا یا 30 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. بیوہ اگر حاملہ ہو تو عدت کا عرصہ وضع حمل تک ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا ہو جائے، خواہ وہ اس 4 ماہ 10 دن سے پہلے فارغ ہو یا اس سے کئی ماہ بعد، مثلا 9 ماہ بعد، تو اس کی عدت جو ہے وہ 9 مہینے ہو جائے گی. قرآن مجید سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور وہ عورتیں جو حاملہ ہوں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا کر لیں. أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اپنا حمل رکھ دیں. سبیہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہما کی وفات کے کچھ ہی دن کے بعد، یہ اصل میں سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی. سبیحہ نہیں ہے، عین کے ساتھ ہے یہ. تو حجۃ الوداع میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی سعد کی، اور اس وقت تو حمل سے تھی. تو کہتی ہیں کہ چند دن بعد ہی ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. نفاس کے دن جب وہ گزار چکی تو نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے انہوں نے اچھے کپڑے پہنے. اس وقت بنو عبد الدار کے ایک صحابی ابو السنابل بن بعکت رضی اللہ عنہ ان کے یہاں گئے اور ان سے کہا میرا خیال ہے کہ تم نے نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے یہ زینت کی ہے، کیا نکاح کرنے کا خیال ہے؟ لیکن اللہ کی قسم جب تک 4 مہینے اور 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح کے قابل نہیں ہو سکتی. سبیہ کہتی ہے کہ جب ابو السنابل نے مجھ سے یہ بات کہی، یعنی کہ تم بچہ پیدا بھی ہو گیا اور پھر بھی 4 مہینے 10 دن عدت کرو گی، تو میں نے شام ہوتے ہی کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں نے آپ سے مسئلہ معلوم کیا. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت سے نکل چکی ہوں اور اگر میں چاہوں تو نکاح کر سکتی. تو اس سے واضح ہو گیا کہ ویسے عدت 4 مہینے چاہے کوئی بوڑھی عورت ہو یا جوان ہو، لیکن اگر حاملہ ہو تو وضع حمل کے بعد وہ عدت سے باہر آئے گی. سوگ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں، البتہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی. یعنی اس عدت میں 4 ماہ 10 دن سوگ ہی کی حالت ہوگی اس کی، یعنی اس میں اچھے کپڑے نہیں پہنے گی یا زیب و زینت سے پرہیز کرے گی، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. زینت سے پرہیز. عدت گزارنے والی بیوہ دوران عدت کسی قسم کا بناؤ سنگھار اور زیب و زینت نہیں کرے گی، نیز وہ خوبصورت اور شوخ رنگوں کا لباس نہیں پہنے گی. مہندی، سرما سے لے کر ہر قسم کا میک اپ اس کے لیے ممنوع ہوگا. اسی طرح نہ وہ خوشبو لگائے گی اور نہ زیورات سے سجے گی. تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بیوہ عورت کے لیے عدت ہے جس میں زیور، کپڑا اور خوشبو وغیرہ اور خوبصورت اور زینت کی چیزیں اس کے لیے منع ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کیا بوڑھی عورت کے لیے بھی عدت ہے؟ عدت سب کے لیے ہے. بعض بوڑھی خواتین سونے کی چوڑیاں وغیرہ پہنے ہوتی ہیں یا اور اسی طرح کے زیب و زینت اختیار کیے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوران عدت عورت کو زینت اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. ام عطیہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا. ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی نہ خوشبو اور عصب، یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی. اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کشت اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، یعنی حیض کی جو بلڈ ہے اس کی اسمیل دور کرنے کے لیے بس یہ ایک جڑی بوٹی ہے، یہ لگانے کی اجازت تھی، ادروائز کچھ اور میک اپ کرنے کی اجازت نہیں تھی. تیل وغیرہ لگا سکتے ہیں حسب ضرورت، لیکن سرما اور خوشبو وغیرہ منع ہے، اور بہت شوخ کپڑے بھی منع ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے
اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں. 2-3 مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرعی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہی کی تو ہے، یعنی بیماری کے لیے کوئی ایسی دوا استعمال کی جا سکتی ہے کہ جس سے زینت نہ ہو، لیکن سرمے کو بطور دوا بھی استعمال نہ کیا جائے، یہ مطلب ہے. پھر زیور پہننے کی ممانعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عصفر یعنی زعفران کے کپڑے نہ پہنے، نہ زیور استعمال کرے. یعنی حدیث میں واضح طور پر ممانعت ہے، نہ مہندی لگائے نہ سرما لگائے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ریجڈ ہے اسلام اور اتنی ممانعت ہے بیوہ کے لیے، لیکن اگر ایک بات سب کو یاد رہے کہ اس میں جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اسی وجہ سے اس نے عورت کے لیے قانون بنایا اور عورت کے فائدے ہی کے لیے بنایا ہے اور اس کو بہت سی مشکلات سے بچانے کے لیے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. جب کبھی قرآن مجید کی کوئی آیت یا کسی حکم پر عمل کرنے میں سستی یا کوتاہی ہونے لگے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مشکل لگے کہ ہائے اس پر کیسے عمل کریں جبکہ حکم واضح اور صاف موجود ہو، تو یہ آیت پڑھ لیا کریں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. لیکن اصل چیز جو سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کوئی حکم مشکل بھی لگے، ناگوار بھی ہو، تب بھی اس بات کو کبھی بھی نہ بھولیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے، جو براہ راست قرآن مجید میں دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت میں ہمیں کوئی بات سکھائی گئی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے چاہے ہمارا دل نہ بھی چاہتا ہو، ہمارے نفس پر بھاری بھی ہو یا اس کی بظاہر حکمت سمجھ نہ بھی آتی ہو، تو بھی اس کے کرنے میں عظیم شان کامیابی فوزاً عظیمہ کی بشارت دی گئی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں کتنی خیر اور کتنی بھلائی ہے کہ کلیئر گائیڈ لائنز انسٹرکشنز دینے کے بعد ہمیں انعام بھی بتایا گیا، موٹیویشن بھی دی، صرف حکم نہیں دیے گئے بلکہ کرنے والوں کے لیے اجر کی بشارت دی. تو آپ میں سے کوئی اس پر بات کرنا چاہے گا کہ اس آیت کو پڑھتے ہی اپنی کون سی ایسی بات یاد آئی جو ابھی تک آپ سنت کے خلاف کر رہی ہیں؟ وہ شروع میں جو چیک لسٹ آپ کو دی گئی تھی اس میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کا حکم واضح پتہ ہے آپ کو اور پھر بھی آپ نہیں کر پا رہے؟ تو آپ انشاءاللہ وہ اس آیت کو سننے کے بعد یا اس حکم کا پتہ چلنے کے بعد ضرور کریں گی. کوئی شیئر کرے گا؟ میں ابھی تک نا رات کی وہ سونے کی دعا نہیں پڑھی جاتی ہے صبح اٹھ کے، میں کل میں پڑھتی سے تسبیح کرتی ہوں. یہ ایک چیز ہے جو میں چلو میں تمہیں وہ حدیث سناتی ہوں. رات سونے کی دعا پڑھنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث، ٹھیک ہے. عن ابی امارۃ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا ابیت الى فراشك فقل اللهم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق علیہ. حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرف متوجہ کر لیا، اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دی، میں نے اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکا دیا، تیری رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں اور نہ کوئی نجات کی جگہ، میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا یعنی اسلام پر ہوگا، اور اگر صبح کو پا لیا تو بھلائی کو پالے گا یا بھلائی کو پہنچا. وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اگر تو نے صبح کی تو تمہیں خیر ملے گی. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے، لیکن عام طور پر ہم صرف دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے سے بھول جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ دعا رات کو پڑھ کر سوئیں گے تو جو ہم صبح کریں گے اس میں ہمیں بھلائی نصیب ہوگی. کیا پھر بھی نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ. تو ہم سب چاہتے ہیں نا ہماری صبح بخیر ہو. ہم دوسروں کو صبح بخیر کے کہنے میں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، صبح بخیر، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بخیر کا نسخہ بتایا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. تو آپ سب کو صبح بخیر اس دعا کے برکت سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فاز فوزا عظیما. تو ہم بات بیوہ کی کر رہے تھے کہ بیوہ خاتون جو ہیں
ان کی عدت میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، بعض لوگوں کو وہ پابندیاں بڑی ناگوار ہوتی اور ان کو ان کی حکمت سمجھ نہیں آتی، اور کچھ لوگوں نے تو خود ساختہ طریقے نکالے ہوئے ان پابندیوں سے نکلنے کے. کسی نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ان کے ہاں عدت ختم کر دیتے ہیں، بیوہ 14 قدم شاید گھر سے باہر نکال کے تو الٹے پاؤں واپس آتی ہے تو اس سے اس کی عدت ختم ہو جاتی. تو اس قسم کے توہمات وغیرہ سے بھی لوگ اپنی مرضی سے یا منمانے طریقے سے عدت کی پابندیوں سے نکل آتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانے میں ہی بھلائی ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا وہ قرآن میں تو ہے لیکن حدیث میں تو نہیں آیا، پھر حدیث پر کیسے عمل کریں؟ تو قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، اگر حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو کامیابی کے لیے ضروری ہے. اگر چاہتے ہیں کامیابی تو کر لیجئے، ادروائز آپ کی مرضی. بہرحال پھر اس کے بعد باہر نکلنے سے پرہیز. عدت کے دوران اپنے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، البتہ نہایت ضروری کام سے اگر جانا پڑے جس کے ضروری ہونے کا تعین تقوی کی بنا پر عورت خود کر سکتی ہے تو وہ جا سکتی ہے. یعنی کوئی ایسا شدید ضروری کام جو وہ سمجھتی کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور پھر رات وہ اسی گھر میں آ کے گزارے گی جہاں خاوند کی وفات کے وقت، الا یہ کہ وہ کسی دوسرے ملک میں ہے جہاں بالکل تنہا رہ گئی ہے یا کوئی اس کے پاس اور رہنے والا نہیں، اور تنہا رہنا اس کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں، تو ایسی صورت میں وہ کسی ایک جگہ اپنا پھر ٹھکانہ بنا لے. ورنہ افضل یہی ہے کہ اسی گھر میں رہے جہاں شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث اور بعض روایات جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدت میں عورت اگر کوئی عبادت کا فعل بھی کر رہی ہے تو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. مثلا حضرت عمر بن خطاب بیدا کے مقام سے ان خواتین کو واپس لوٹا دیتے جو اپنے شوہروں کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہوتی، وہ انہیں حج کرنے سے روکتے تھے. وہ کہتے تھے عدت پوری ہو جائے تو پھر حج کریں، کیونکہ حج میں ایک بڑا سفر ہے، طویل سفر ہے، اور اس میں پھر یہ کہ نہیں نکلنا چاہیے عورت کو. لیکن اگر کسی شدید ضرورت کے تحت عورت نکل بھی رہی ہے تو وہ عدت کی دوسری شرائط کی پابندی نبھائے، یعنی زیب و زینت نہ کرے اور شام سے پہلے گھر واپس آ جائے. ایک اور حدیث ہے فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. یہ بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ سے اجازت لے کر اپنے خاندان بنی خدرہ میں چلی جاؤں. خدری جو ہے نا اس سے، کیونکہ میرا شوہر اپنے ان غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو بھاگ گئے تھے. وہ مقام قدوم کے اطراف میں تھے کہ میرے شوہر نے ان کو جا لیا مگر انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا. چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئی تھی کہ وہ مجھے اپنے اہل میں لوٹ جانے کی اجازت دیں، یعنی میکے چلی جائیں، کیونکہ اس نے مجھے اپنے مملوکہ مکان میں نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی کوئی خرچ بچا گیا تھا. وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پہلے تو اجازت دے دی، پھر میں آپ کے پاس سے نکلی، حتیٰ کہ جب میں حجرے یا مسجد نبوی میں تھی تو آپ نے مجھے بلوایا، فرمایا تم نے کیا کہا ہے؟ تو میں نے اپنا قصہ یعنی شوہر کا واقعہ دوبارہ دہرایا. کیا واقعہ تھا؟ کہ میرا شوہر اپنے غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو بھاگ گئے تھے، اور وہ ایک خاص جگہ پر تھے جہاں شوہر نے ان کو پکڑا تو انہوں نے قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کے مکان میں ہی اقامت رکھو حتیٰ کہ کتاب اللہ کی بیان کی مدت پوری ہو جائے. کہتی ہیں پھر میں نے اسی مکان میں اپنی عدت پوری کی، یعنی 4 ماہ 10 دن. مثلاً کوئی کسی دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہے، بچے ہیں، گھر ہے، تو بھی عورت کو ایک دم نہیں گھر چھوڑنا چاہیے، اسی میں ہی اپنی عدت گزارے. اور اس میں مناسب صورت یہی ہے کہ خاندان کے دوسرے افراد اس کے پاس آ کر رہا کریں باری باری، کیونکہ عورت کے لیے شوہر کا جانا ایک بہت بڑا جذباتی صدمہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور اس میں اگر اس کا گھر بھی چھوٹ جائے اور بچوں کی روٹین بھی ڈسٹرب ہو جائے تو بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کی سہولت کے لیے، اس کو ایک پروٹیکشن دینے کے لیے یہ سسٹم رکھا ہے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت شدید ضرورت ہو تو عورت ضرورتاً پھر گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر قطعاً نہیں نکلنا چاہیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میری خالہ کو طلاق دی گئی، انہوں نے اپنی کھجوروں کو کاٹنا چاہا تو اسے ایک آدمی نے ان کو نکلنے سے ڈانٹا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم اپنی کھجور کاٹو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم صدقہ یا کوئی اور نیکی کا کام کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے کہ جس میں خلل آ سکتا ہے اور وہ دوسرے کے فائدے کا بھی ہے تو طلاق کی جو عدت ہے اس میں وہ ایسی شدید ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، کوئی اور رشتہ دار عزیز نہیں ہوتا جو نان نفقہ دے سکے. اسی طرح بعض اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مثلا بینک جانا پڑتا ہے یا کورٹ میں جانا پڑتا ہے یا ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے جس میں جائے بغیر چارہ نہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جا کر رات تک واپس آ جائے. بعض اوقات بچوں کے لیے روز کا کھانا لانا کرنا، بریڈ اینڈ بٹر کا بندوبست کرنا، یہ پھر عورت کی مجبوریوں میں سے ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں کوئی رشتہ دار نہیں، عزیز نہیں،
کوئی مسلمان نیبرز نہیں، کوئی بھی تعاون کرنے والا نہیں، بالکل انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ بوقت ضرورت اپنے حجاب میں خاموشی سے جائے اور کام کر کے واپس آ جائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت میں بیوہ کی عدت کے دوران کیا حالت ہوتی تھی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ آپ نے اس پر فرمایا کہ نہیں۔ 2-3 مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرعی عدت 4 مہینے اور 10 دن کی ہے۔ جاہلیت میں تو تمہیں سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی، پھر عدت سے باہر ہوتی تھی، یعنی جاہلیت کی عدت سال تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی؟ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹھڑی میں داخل ہو جاتی۔ یہ میں نے دیکھا تھا، ہمارے جو ناردرن علاقے ہیں وہاں پر کافرستان ایک جگہ ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے، کیلاش، بالکل وادی کیلاش۔ تو میرا وہاں پر جانا ہوا تھا ایک بار، اور وہاں میں نے دیکھا کہ جن خواتین کو پیریڈز ہوتے ہیں یا ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے عورتوں کے لیے ایک الگ ہی جگہ بنائی ہوئی تھی کہ جس میں صرف عورتیں اور بچے تھے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ الہدا کے یہ ہال میں بیٹھے ہیں اور دن رات یہاں رہنا بیٹھنا پڑے تو پھر حال کیا ہو۔ تو ان کا بھی کچھ حال ایسا ہی تھا۔ آپ تو ماشاءاللہ آتے ہیں صبح تیار ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، اور پھر گھر چلے جاتے ہیں، لیکن ان خواتین کے دن رات وہاں گزرتے جیسے کوئی اچھوت مخلوق ہوتی ہے۔ دور جاہلیت میں عورت کو نہایت تنگ و تاریک کوٹھری میں داخل کر دیا جاتا، سب سے برے کپڑے پہنتی، خوشبو کا استعمال چھوڑ دیتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں 1 سال گزر جاتا۔ پھر کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا کم ہوتا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی، یعنی جانور کی، اونٹ وغیرہ کی جیسے، جسے وہ پھینکتی۔ یعنی کتنی گندی حرکت ہے، غلیظ حرکت، کہ اس کے ہاتھ میں گندگی رکھی جاتی جسے وہ پھینکتی۔ اس کے بعد اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی تھی۔ اس قسم کی بےہودہ رسمیں تھی اس دور میں، یعنی دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے۔ اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس عدت کی بات ختم ہوئی، اب اس کے بعد بیوہ کا خیال رکھنا اور بیوہ کے لیے بھاگ دوڑ اور بیوہ کی ضروریات پوری کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اگر یہاں تک عدت کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو تعلیم کے لیے جا سکتی ہیں جب ڈیورنگ عدت؟ جی، اس میں آپ دیکھیے کہ اگر تعلیم کسی ایسی جگہ، گھر کے قریبی جگہ ہے بالکل، اور پردے کی حالت میں وہ تھوڑی دیر کے لیے نکل کے جا کے سیکھ کے واپس آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کھجور کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ اگر جب وہ طلاق کی حالت میں تھی تو اس میں بھی اگر وہ نہیں سیکھتی تو کیا ہوگا، وہ پیچھے رہ جائے گی، اس کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر میں عدت کی حالت میں کسی ہاسٹل وغیرہ میں نہ رہے تو بہتر ہے، کیونکہ شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے نا، اس پر رات کو واپس۔ جیسے حج پہ جانے کے سے روکتے تھے حضرت عمر، تو مطلب یہ تھا کہ دوسرے شہر اور دوسرے علاقے میں جانا ہوتا ہے، اس سے روکا گیا۔ میرا یہ کوشچن تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ بالکل اعلانیہ طور پہ بالکل عدت کی کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا دین کی طرف کچھ رجحان ہوتا ہے، آپ انہیں بتاؤ تو وہ مان لیتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، لیکن جو بندہ بالکل ہی نہ ہو تو ہم اسے کیسے بتا سکتے؟ دیکھیے، تو اسی لیے تو یہ کتاب چھاپی گئی ہے، بیوگی کا سفر۔ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو تو آپ انہیں پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں، اگر وہ پڑھنا نہ جانتے ہو تو انہیں کچھ پورشن پڑھ کے سنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو آیت میں نے کوٹ کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اگر یہ بات پہلے آپ کسی کو سمجھا دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی بھی زمین سے اگر آپ کچھ اگانا چاہتے ہیں یا خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو پانی دیں گے، نرم کریں گے، اور پھر اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے۔ سخت زمین کے اوپر اگر کچھ ڈالیں گے بھی تو وہ بہہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو خیر کا، نیکی کا بیج ڈالنا ہے، کوئی حکم سنانا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے ان کے دل کو نرم کریں۔ جی استاذہ، وعلیکم السلام۔ استاذہ میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ کے یہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ آبائی جگہ پہ، آبائی گاؤں میں لے جایا جاتا ہے جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی بیوہ بھی ساتھ میں جاتی ہے، وہ کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں سب لوگ گھر والے، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں، وہ پھر ان کا کیا ہوگا؟ کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں کتنی واضح حدیثیں ہیں کہ اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے، اور وہاں سے اس کو نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بزرگ والدین ہیں تو وہ گاؤں میں ہی جیسے رہ رہے ہیں، اور وہ اکیلے تھے دونوں، اس کے بعد باقی سب بچے جو ہیں وہ کہیں اور سیٹل ہیں، تو پھر اب وہ اکیلی تو نہیں رہ سکتی وہاں پہ، جی، تو ان کو اب اس میں یہ کرنا چاہیے کہ خاندان کے لوگوں کو باری باری اپنا وقت مقرر کر لینا چاہیے، 2 ہفتے ایک جا کے رہ لے، 2 ہفتے کوئی اور رہ لے، اس طرح وہ عدت پوری کروا دینی چاہیے اسی گھر میں۔ اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو کہ کسی وجہ سے کوئی بھی آنے کے قابل نہ ہو
تو پھر اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک عورت یا بوڑھے والدین کو اس طرح بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے اگر وہ خود کو مینج نہیں کر سکتے. اگر کوئی بھی شکل ہے، اگر ہمسائے اچھے ہیں یا کوئی بھی صورت ہے، تو افضل یہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا ان حدیث میں کتنے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری کی جو بہن تھی ان کو اپنے میکے جانے سے منع کر دیا. سادہ میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ رینٹ پہ رہ رہی ہیں اور پھر وہ بیوہ ہو جائے، پھر وہ فردر وہ کرایہ نہیں وہ پے کر سکتی ہیں، پھر ان کو وہ گھر شفٹ کرنا ہے، تو وہ عدت کے دوران جی شفٹ کرتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے آگے آ رہا ہے نا کہ بیوہ کی ضروریات کا خیال کرنا، تو ہونا یہ چاہیے کہ عدت گزارنے کے لیے جو اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، دیگر مسلمان ہیں، وہ مل جل کے عدت کے مہینوں کا تو کم از کم کرایہ پورا کروا دیں. یعنی یہ مسائل جو ہیں صرف فتوے سے حل نہیں ہوں گے یا صرف ایک چیز کو سامنے رکھ کے نہیں ہوں گے، بلکہ دوسرے جو امور ہیں اس سلسلے کے ان کا بھی خیال رکھنا ضروری. جی دوسرا میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر کوئی طلاق یافتہ ہے اور وہ عدت میں ہے، جبکہ وہ لا علمی کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئی ہے، مطلب ایک شہر سے دوسری، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب واپس تو گھر نہیں دوبارہ سیٹ کیا جائے گا اس کے لیے، بس توبہ کر لینی چاہیے. دیکھیے دین کے جس بھی حکم کی لا علمی میں یا جہالت میں کوئی خلاف ورزی ہو چکی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اچھا آؤ ریپینٹ کر لو. ریسنٹلی میرے نانا کی ڈیتھ ہوئی تھی عمرے کے دوران. میری نانی جو ہے وہ، حالانکہ میرے ماموں وہاں پہ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ادھر واپس آ گئی ہیں. تو ابھی وہ عدت میں ہیں، تو کیا یہ انہوں نے صحیح کیا کہ وہ وہاں سے یہاں آ گئی ہیں، حالانکہ وہاں پہ سارا رہنے کا انتظام بھی تھا ان کا. ان کا گھر کون سا تھا جس میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی؟ ادھر ہی تھا پنڈی میں، لیکن وہ ادھر وہاں پہ ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ 4 مہینے 10 دن رہ سکتی تھی وہاں؟ وہاں میرے ماموں کا گھر تھا ریاض نہیں میں. وہ ہوتا ہے بے شک، لیکن ویزا 4 مہینے کا نہیں ہوتا عام طور پر. سعودی حکومت آج کل 1 مہینے کا وزٹ ویزا دیتی ہے، پھر اس کو ایکسٹینڈ کرانا پڑتا ہے. بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے تو نہیں رہ سکتے. تو کسی ملک کے پھر قوانین کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو وہ تو ایک ٹیمپریری حالت میں تھی نا، سفر میں، لیکن شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی تھی وہاں پر ہی رہنا زیادہ بہتر ہے. یعنی ماموں کا گھر تو شوہر کا گھر نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو بیٹے کا گھر ہے. ایک طرف جہاں بیوہ کی ذمہ داری بتائی گئی کہ وہ اپنی عدت پوری کرے اور زیب و زینت کے استعمال سے پرہیز کرے اور اپنے 4 مہینے 10 دن میں نکاح نہ کرے، دوسری طرف اہل خاندان کو، عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور پوری سوسائٹی کو اس چیز کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ بیوہ کی ضروریات کا خیال رکھیں، بیوہ کی خدمت کریں. بیوہ عورت کو اسلام نے عزت کا مقام عطا کیا ہے. زمانے جاہلیت میں اور اب بھی دینی تعلیم سے محروم بعض گھرانوں میں بیوہ کو منحوس اور قابل نفرت سمجھا جاتا ہے. خصوصاً خوشی کے موقع پر لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس سے ملاقات نہیں کرتے یا اس کو دیکھتے نہیں. اسے نہ سسرال میں رہنے دیا جاتا ہے، نہ ہی میکے میں باعزت مقام ملتا ہے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اسی لیے عورتوں کے حواس گم ہو جاتے ہیں جب شوہر فوت ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نہ اب ہمیں سسرال نے قبول کرنا اور نہ میکے نے، اور ساری ذمہ داری ان پر آ گئی. اسلام کا عورتوں پر ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس نے بیوہ کو بھی جینے کا حق دیا اور اللہ کی خاطر اس کے حقوق ادا کرنے اور اس کی خدمت اور مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ بیوہ عورتوں کی فکر کرنے والا اللہ کے راستے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، اور جیسا وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغہ نہیں کرتا. اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ الہدا جو ہے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، جس میں ایک طرف تعلیم کا کام ہوتا ہے اور دوسری طرف خدمت خلق، بلکہ یہ خدمت خلق کے ادارے کے طور پر زیادہ معروف ہے، اور اس میں ہم تعلیم کو بھی دراصل خدمت خلق ہی کا نام دیتے ہیں. تو اس میں ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ تعالی الہدا مال کے نام سے ایک جگہ پراپر سسٹم بنایا جا رہا ہے، جس میں جن لوگوں کے پاس گھر کا فالتو سامان ہے وہ لے آئیں، اور جو لوگ خرید نہیں سکتے مہنگے داموں، وہ اس سامان کو اپنی ضرورت کے مطابق خرید لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی نیچے کچھ شاپ کا انتظام تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا مزید امپروو کر لیا گیا. تو اگر عظمیٰ یہاں موجود ہے تو وہ آ کر بھی بتا دیں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا یا نماز یا نوافل کی زیادہ پابندی جو ہے وہ تو دین کا حصہ ہے، لیکن خدمت خلق کا کوئی کام جو ہے وہ شاید نیکی کا کام نہیں، یا لوگ عام طور پر تعاون بھی نہیں کرتے. یعنی اگر کسی کی ڈیوٹی وہاں لگا دی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو انچارج ہی بننا تھا یا گروپ انچارج بننا تھا، اور شاید گروپ انچارج بن کے میں زیادہ خدمت دین کر سکتی ہوں، اور اگر مجھے کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر سامان کی سارٹنگ کرنی ہے یا سیلز کا کام کرنا ہے تو یہ شاید نیکی کا کام نہیں. تو اس معاملے میں ہم سب کو
بہت محتاط ہونا چاہیے کہ نیکی صرف یہ نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مشرق یا مغرب کی طرف یا ایک ہی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا نیکی نہیں ہوتا، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عملی زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کی کتاب نہیں ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر جو احکامات ہوں گے ان پر عمل کرنا بھی عین عبادت ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، یعنی نمازیں پڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغہ نہیں کرتا۔ تو آپ میں سے کون ہے جو روز روزہ رکھے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس کام میں اگر آپ کسی بھی طرح اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور پورے دل جمی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اپنی خدمات حاضر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں بہت زیادہ برکت دے، اور جو بھی حصہ ڈالے ان سب کو اس اجر میں شریک کرے، کہ ایسا نمازی جو کبھی نماز سے تھکتا نہیں اور ایسا روزے دار جو کبھی روزے سے تھکتا نہیں۔ لیکن اس موقع پر میں سب سے یہ گزارش بھی کروں گی کہ غیر ضروری چیزیں خریدنے سے پرہیز کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کا سامان نکالیں اور کچھ لوگ لے کے سستے داموں بھر لیں۔ اس میں اور لوگوں کو جو الہدا میں نہیں ہیں ان کو بھی آپ یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس شاپ کو وزٹ کریں، تاکہ سامان بکتا بھی جائے اور ساتھ ساتھ اور آتا جائے۔ لیکن اس سے پرہیز کریں کہ آپ اس کو الگ بزنس بنا لیں کہ یہاں سے سستے داموں چیزیں خرید کے باہر جا کے کہیں بیچیں۔ خدا کے لیے یہ کسی بھی قسم کی کوئی ہڈن ایسی چیز کہ جس سے ہم اپنی ذات کا فائدہ اٹھانا چاہیں اس سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے۔ لوگ اگر اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اللہ ہی کے راستے میں اس کو استعمال ہونا چاہیے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ ہاں، اگر کوئی چیز بک رہی ہے اور آپ کو ضرورت ہے تو آپ ضرور خرید لیں، کیونکہ آپ خریدیں گے تو تبھی پیسے جمع ہوں گے نا، اور پیسے جمع ہوں گے تو غریبوں، بیواؤں، یتیموں تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم سب اپنی چیزوں میں سے کم از کم اگر ہر شخص صرف ایک چیز دینے کا اور ایک چیز خریدنے کا ذمہ لے لے، مثلاً اگر ایک پین ہے آپ کے پاس فالتو تو وہ دے دیں، اور دوسرا کوئی ایک پین خرید لے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس لوپ میں آ جائیں گے، آپ کا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح باقی یہ کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم اور بھی سامان بھیجیں گے، اور دنیا بھر سے سامان آ سکتا ہے، لیکن کوئی ایک دن ایسا بھی رکھ لیں کہ جس میں عام پبلک کو بھی دعوت دے دیں، یعنی خواتین کو، اور ان لوگوں کو اس دن درس میں بھی شریک کر سکتے ہیں۔ مثلا سیٹرڈے کا دن ہم رکھ سکتے ہیں، اور اس دن یہ ہے کہ چونکہ چھٹی ہوتی ہے، کچھ لوگ ہاسٹل سے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو خرید کے گھروں کو بھی لے جا سکتے ہیں، اور واپسی پہ کچھ لا بھی سکتے ہیں، یعنی صرف لے جانے والے نہ بنے، لانے والے بھی بنے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر خواتین آئے وہ بھی شریک ہوں، اور وہ پھر ہم لیکچر بھی ہر سیٹرڈے کو انشاءاللہ رکھا کریں گے، تو وہ لیکچر بھی اٹینڈ کریں۔ یہ اوپن سیشن آپ کی دوستیں جو آپ نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ ان کو بھی لانا ہے، ان کو بھی لے آئیں، اور ان سب چیزوں کو لکھ لیا جائے اور باقاعدہ شاپ کے باہر بھی لگا لیا جائے کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ یہ حدیث بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ کہ ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے تھے سب سے پہلے وہ خود کر کے دکھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ نے جو آپ کی گواہی دی تھی وہ کیا تھی، کہ آپ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں، یعنی یہ آپ کا نبوت سے پہلے کا عمل تھا، جب ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی فطرت پر تھے آپ، تو خاندان کے بیواؤں یتیموں کے لیے مال کما کے ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے، لا یعنی گفتگو نہ کرتے، نماز لمبی پڑھتے اور خطبہ مختصر دیتے، نیز بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانے میں کوئی تکبر محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود آپ کوشش کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر دین کی تعلیم دینے والا کون تھا، اور آپ سے بڑھ کر مصروف کون تھا، لیکن اس کے باوجود اس شعبے کا آپ نے خیال رکھا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ تو ہم سب کو بھی تعلیم کے کام کے ساتھ ساتھ یتیموں اور بیواؤں کے کام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ چونکہ آج کل میں یہاں وزٹس کر رہی ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ ہر روز یا جس دن آپ کے ساتھ کلاس ہوگی انشاءاللہ اس دن میں آپ کو یہاں کا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ سنا دوں گی۔ یہاں پر کل میرا ایک جگہ پر درس تھا اور جا کر بہت ہی خوشی ہوئی، الحمدللہ درس جو ہوتا ہو گیا، لیکن بعد میں جو وہاں کے اسٹوڈینٹس ان سے جب ملاقات ہوئی تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنی ڈیڈیکیٹڈ خواتین اور اتنے اچھے لوگ، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چراغ، یعنی ویسے تو بہت سے لوگ کیسٹس وغیرہ سن رہے تھے اور وہاں پر یعنی کہ کام کر رہے تھے، لیکن ہماری ایک مسریال برانچ ہے، وہاں سے ایک اسٹوڈنٹ گئی ہیں، انہوں نے جا کر جس طریقے سے خواتین کو جمع کیا اور جس طریقے سے کام آرگنائز کیا اور جس طرح ان کا خیال رکھا اور جس طرح ان کو سکھایا،
اور جس طرح ان کے اندر جذبہ پیدا کیا وہ بے مثال تھا. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اندر تک دل کی گہرائیوں میں جیسے خوشی ہوتی ہے انسان کو کام دیکھ کر، اور ان کے درمیان آپس کا اتفاق اور محبت اور ایک دوسرے کی کیئر امیزنگ. اور وہاں سے ان کے اسٹوڈینٹس میں سے ایک خاتون جو پچھلے 40 سال سے گورنمنٹ کے اسکول میں ایک کالج میں، لوکل ایک کالج ہے وہاں پر وہ پڑھاتی ہیں انگلش، تو انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان بچوں کو، اس اسکول میں تقریباً 60% مسلم بچے تھے جو ڈفرینٹ نیشنلٹی سے، یعنی کوئی بلیک، کوئی عرب، کوئی پاکستانی، کوئی کسی مذہب، کوئی کسی ریلیجن سے. تو انہوں نے سوچا میں ان بچوں کو جو ٹین ایجرز سے سارے، کیونکہ کالج ہے یہ، تو میں ان کو قرآن سناتی. کہتی جب میں نے ارادہ کیا تو میں نے پرنسپل سے بات کی جو کرسچن لیڈی تھی، تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی. لیکن جو کیئر ٹیکر تھا اس نے کہا میں ویکینڈ پہ نہیں کھول سکتا کالج. تو یہ تھوڑا انہیں پریشانی ہوئی کہ پھر ہمارا تو قرآن رمضان میں پورا نہیں ہوگا، کیا بنے گا. تو بہرحال انہوں نے پرنسپل سے دوبارہ بات کی تو انہوں نے کہا میں چابی تمہیں دے دیتی ہوں. یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی کہ کسی کے اوپر اتنا بڑا اعتماد کہ چابی اس کے حوالے کر دی جائے. پھر بہرحال انہوں نے جب شروع کیا دورہ قرآن، تو آپ سوچئے کہ ان بچوں نے اتنا پسند کیا، لیکن رکاوٹ ان کے پیرنٹس بنے. وہ کیا کہ یہ شاید قادیانی ہے یا وہابی ہیں یا یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یا معلوم نہیں کون، جو عام طور پر الزامات لگتے ہیں. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور الحمدللہ قرآن پاک مکمل کر لیا. اور جس طرح ان بچوں کے اندر چینج آئی، آپ یقین کریں کہ ہم گھریلو خواتین کو دورہ قرآن کراتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کراتے ہیں، لیکن اتنی دور بیٹھ کر، یہ لندن سے تھوڑا سا باہر کا علاقہ ہے، اتنی دور بیٹھ کر ہماری ایک اسٹوڈنٹ اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ وہاں سے ایک اسکول ٹیچر ایک نان مسلم اسکول کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرے، یہ واقعی ایک ایمان افروز بات تھی میرے اپنے لیے بھی. لیکن یہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. باقی سب ہمارے بہانے ہیں، کیونکہ ہم قدم ہی نہیں اٹھاتے، ہم کسی سے جا کے بات ہی نہیں کرتے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کما رہے ہیں اور دنیا سے کیا لے کے جانا ہے. تو جب تک ہم سخت محنت نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے اور رسک نہیں لیں گے، اس وقت تک کس طرح لوگوں تک دین پہنچے گا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی. تب کے لیے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.